السلام علیکم، میرا نام ہے عمران جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ ماحولیاتی تبدیلی یعنی کہ کلائمیٹ چینج دنیا بھر میں اثرات اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے، پاکستان کے اوپر اس کے کیا نتائج ہوں گے، پاکستان کے اندر لوگوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کتنی معلومات ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے آگے کیا نتائج نکلنے ہیں، اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ ویسے تو کلائمیٹ چینج کے بہت برے اثرات ہیں اور کلائمیٹ چینج بہت مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کافی اثرات جیسے میں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے ہو سکتے ہیں، وائلڈ فائرز، ایکسیسو ہیٹ، سپر فلڈز، ڈراؤٹ، ایکسٹریم ویدر، بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں اس کو بہت فوکس رکھوں گا، اور آج کی ویڈیو میں صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو پانی کے اوپر اثر پڑے گا، پینے کا صاف پانی، اور اس وجہ سے پاکستان اسپیشلی اور انڈیا، یہ جو ریجن جتنا زیادہ افیکٹ ہوگا اس وجہ سے، پانی کے مسئلے کی وجہ سے جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آج بات ہوگی۔ پوری دنیا کا درجہ حرارت اگر دیکھا جائے، سن 1890 سے جتنی بھی دنیا کی درجہ حرارت ہے اس کی ریکارڈ کیپنگ شروع ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کے اگر اب تک دیکھا جائے تو جتنی بھی سائنٹیفک فائنڈنگز ہیں ان سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ دنیا کا درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے، اور اس 1 ڈگری سینٹی گریڈ کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، اگرچہ کہ یہ صرف 1 ہی سینٹی گریڈ ہے، لیکن یہ بیسیکلی گلوبل مین، گلوبل ایوریج ٹیمپریچر ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں ایک دوسری ویڈیو میں وضاحت کروں گا، لیکن آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں بتانی جو ضروری ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انڈیا نے پچھلے 122 سال کا درجہ حرارت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انڈیا کا درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ بڑھا ہے پری انڈسٹریل ایج سے اگر ہم دیکھیں، اور پاکستان کا درجہ حرارت 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے۔ 1.2 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھنا بظاہر تو یہ ایک بہت بڑی بات نہیں لگتی، کیونکہ 1 ہی ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جہاں پر گرمیوں میں 40 اور 45 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہو، 1 سینٹی گریڈ اوپر نیچے اتنا زیادہ فرق معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا، جو کہ جب بھی کلائمیٹ چینج کی بات آتی ہے تو یہ بات بہت زیادہ کنفیوز لوگ کر دیتے ہیں۔ 1 سینٹی گریڈ جو رائز ہے گلوبل ٹیمپریچر میں، وہ بیسیکلی گلوبل مین ٹیمپریچر میں رائز ہے، گلوبل ایوریج جو ہے۔ بہت سے اس ریجنز ہیں دنیا میں جہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز ہوا ہے، جس طرح ابھی میں نے کہا بھی کہ ہندوستان میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے اور پاکستان میں 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے۔ تو یہ بیسیکلی گلوبل مین ہے، یہ صرف پوری دنیا میں، پوری زمین میں 1 سینٹی گریڈ نہیں بڑھا، یہ گلوبل ایوریج ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر گلیشیئرز ہیں، جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر ٹیمپریچر میں بہت زیادہ فرق آیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ورلڈ ہنگر، لیکن پیاس شاید اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ بن جائے اس دنیا کے لیے، اسپیشلی اگین پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لوگ بھوک سے مرنے سے پہلے خدا نخواستہ پیاس سے مر جائیں گے۔ صاف پینے کا پانی نہیں، اور جو اگر گندا پینے کا پانی ہے اس کو لوگ پئیں گے تو طرح طرح کی بیماریاں بنیں گی، جس سے اور مسائل معاشرے میں بنیں گے۔ تو صاف پینے کا پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت کم لوگوں نے اس بارے میں بات کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اور تو چیزوں کے بارے میں کافی اویئرنیس ہوتی ہے پاکستان میں، تھوڑی سی کوئی کسی کی سائیکل گر جاتی ہے تو بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، ایک عجیب سا کلچر ہے۔ لیکن کہاں پر ہے وہ سائنس شوز جو ٹی وی پہ ہونے ضروری ہیں؟ کہاں پر ہے وہ شوز کہ جس میں بچوں کو، نوجوان نسل کو سائنس کے بارے میں تعلیم دی جائے؟ ٹاک شوز اور سیاسی ٹاک شوز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سائنس شوز کہاں پر ہیں؟ سائنس شوز تو اگر مجھے نہیں پتا تو آپ مجھے ڈسکرپشن میں کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کوئی سائنس شو ہوتا ہے اس ملک میں۔ جب دیکھو تو کوئی مارننگ شو چل رہا ہے یا پھر ٹاک شو چل رہا ہے۔ ہمیں یاد ہے جب بچپن میں ہم ٹی وی دیکھتے تھے تو وہ کسوٹی شو ہوتا تھا،
اس میں 20 سوالوں کے اندر اندر وہ عبید اللہ بیگ صاحب اور باقی جو لوگ ہوتے تھے، قریش پور اینکر ہوتا تھا، اس میں 20 سوالوں کے اندر وہ معلوم کرنا پڑتا تھا کہ کون سی شخصیت یا عمارت کا نام پوچھا گیا ہے. کافی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ نالج بہت زیادہ ملتی تھی ان شوز سے. وہ ایک کلچر تھا نالج کا، وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ انفوٹینمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ چیز ہو رہی تھی. آج کل کے دور میں جو والدین ہیں وہ خود تو مائیں جو ہیں وہ مارننگ شوز دیکھ رہی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی، اس کے بارے میں کیا بولوں. میرا بس چلے تو سب سے پہلے میں مارننگ شوز ختم کر دوں. اور جو والدین مارننگ شوز میں بزی ہوتی ہیں تو بچوں کو انہوں نے اپنے سیل فونز یا آئی پیڈ، جس قسم کا بھی ٹیبلٹ دیا ہوا ہوتا ہے، جس پہ وہ اولڈ میک ڈونلڈز اور ویلز آن دا بس اور یہ جتنے بھی کارٹونز ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے یہ چیزیں دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں. ہم سائنس معلوماتی شو دیکھ کے بڑے ہوتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے 1995-1996 کی بات ہے، مائیکل جیکسن کا ایک گانا ہوا کرتا تھا ارتھ سانگ، وہ ہم دیکھتے تھے. اور ٹھیک ہے مائیکل جیکسن تھا، اٹ واز اے بگ ڈیل اور گانا بھی بہت اچھا تھا، لیکن چاہے مجھے اس کی لیرکس یاد ہو نہ ہو، مجھے اس گانے کی ویڈیو یاد ہے. اس میں ماحولیات کے بارے میں بات تھی، درخت کاٹنے کی بات تھی کہ یہ ایک برا عمل ہے، اور کافی انڈیجنس لوگوں کو بتایا تھا اس ویڈیو میں. مطلب سارا اشارہ اس طرف تھا کہ اس ماحول کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس زمین کو، اس کے کلائمیٹ کو ہم خراب کر رہے ہیں. بہت زیادہ ایکسیسو فشنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. مچھلیاں جتنی بھی، ہم ایک اندازے کے مطابق ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا 100 ملین شارکس کا شکار ہوتا ہے پر ایئر پوری دنیا میں. پتہ نہیں کیوں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شارک ایک بہت خطرناک مچھلی ہے. انسان سے زیادہ خطرناک تو مجھے نہیں لیتا کوئی ہے. 100 ملین پر ایئر شارک کا شکار انسان کرتا ہے. I want you to think about that and I want you to ask yourself کہ خطرناک کون ہے، شارک یا انسان؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قسم کے شوز دیکھ کے بڑے ہوئے، چاہے اس ٹائم بھی پرفیکٹ نہیں تھی، ٹی وی کا جو ماحول تھا پرفیکٹ شاید نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس قسم کے شوز ہوا کرتے تھے اور ایک ہی چینل ہوتا تھا تو اور کوئی آپشن نہیں تھا ہمارے پاس، ہم وہی دیکھتے تھے. اب آپشنز بہت ہیں لیکن کوالٹی کچھ نہیں ہے. ہر طرف سوری ٹو سے بکواس قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں جو بچے بڑے ہوں گے وہ کیا سیکھیں گے؟ The next generation of entrepreneurs, the next generation of young Pakistanis or even Indians for that matter, کیونکہ ماحول دونوں طرف ایک ہی جیسا ہے. یہ ان میں سے کون نکلے گا جو کہ سائنس کی خدمت کرے گا اس زمین کے لیے، کلائمیٹ چینج کے لیے جو کہ بہت بڑا تھریٹ ہے، اس کے لیے کوئی حل نکالے گا؟ کون انٹرپرینور، کون انجینئر، کون سائنٹسٹ، کون فزسسٹ نکلے گا؟ کون بایولوجی ایکسپرٹ نکلے گا جو کہ بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں کچھ کرے؟ کیونکہ بایو ڈائیورسٹی جو کہ بہت زیادہ ختم ہو رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کلائمیٹ چینج کے پیچھے. تو یہ شوز دیکھ کے بڑا ہو کے کون نکلے گا یہاں سے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، یاد رکھیں کہ 1960s اور 70s میں جو امریکہ کے اندر جتنے بھی نوجوان لوگ تھے جو بڑے ہوئے، وہ 50s اور 60s اور 70s میں جو ہالی ووڈ کی شوز اور موویز دیکھتے تھے جس میں حد سے زیادہ کرائم ہوتا تھا، گن وائلنس ہوتی تھی، بندوقوں کا استعمال ہوتا تھا، وہ بچے 50s اور 60s میں وہ سارے شوز دیکھ کے بڑے ہوئے، ان کے ذہنوں کے اندر وائلنس آ گئی. وہ بڑے ہوئے تو ایک جنریشن آف سیریل کلرز بن گئے. 70s سے سیریل کلر کا فینومینان امریکہ کے اندر آ گیا. یہ جتنے بھی ہپیز تھے اور یہ جو مینسن فیملی ہے، ہیلٹر سکیلٹر ایک بک ہے، اگر آپ نے کبھی پڑھنے کا آپ کو موقع ملا ہو تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ بہت بڑے کرمنل بنے. اور کئی ایسے اور لوگ ہیں جن کے نام اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں. مینسن فیملی تو چلو ایک مشہور ایک کہانی ہے، اس کے بارے میں فلمیں بہت بنی، لیکن بہت سے اور ہیں کہ جنہوں نے سیریل کلنگز کی. وہ اسی لیے سیریل کلرز بنے. ان کی جو بہت بڑی ریزن تھی اس کے پیچھے کہ جب وہ بچے تھے اور جب وہ ٹین ایجر تھے اور وہ ٹی وی امریکہ کے اندر اپنے ماحول میں، معاشرے میں دیکھ کے جو ٹی وی وہ دیکھتے تھے اس میں صرف اور صرف وائلنس ہی ہوتی تھی. انہوں نے وہی سیکھا.
آپ کو خود سے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان میں آج کل جو بچے مارننگ شوز دیکھتے ہیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ ٹی وی پہ ہم جو بھی آج کل دکھا رہے ہیں، اگر کوئی ڈرامہ آپ لگائیں تو وہاں پر کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بیٹھے کسی ریسٹورینٹ میں گپ شپ لگا رہے ہیں، یہاں پر ایک بھائی اپنی دوسرے بھائی کی بیوی کے ساتھ افیئر میں بزی ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے بچے بڑے ہو کے کیا بنیں گے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے آپ کے لیے. تو بہرحال پانی کے مسئلے کے بارے میں آتے ہیں. پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. یہاں پر ایک اور چیز کو میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے سی لیول رائز ہوگا، گلیشیئرز میلٹ ہوں گے، جتنے بھی سنو کیپس ہیں وہ میلٹ ہوں گے، دی آرکٹک ہے، دی انٹارکٹیکا، یہ سب دیٹس ٹرو. یہ میلٹ ہوگا، سی لیول رائز کرے گا، اور کافی جو ساحلی شہر ہیں جیسے ٹوکیو، ممبئی، لنڈن، فلوریڈا جو ریاست ہے امریکہ کی، ہیوسٹن شہر جہاں پر کافی پاکستانی آباد ہیں، کراچی ہو گیا، ممبئی ایون، یہ سارے ان کو بہت خطرہ ہے. سی لیول رائز ہوگا تو یہ شہر ان میں ڈوب سکتے ہیں، یہ بہت عین ممکن ہے. تو یہاں پر جو سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، مجھ سے بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سی لیول رائز کرے گا، پانی بڑھے گا، گلیشیئرز میلٹ ہوں گے، ہیٹ بڑھے گی تو پانی بڑھے گا، لوگ ڈوب سکتے ہیں، شہر ڈوب سکتے ہیں. تو پانی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہوگا، تو پھر پانی کا مسئلہ کیوں؟ تو یہاں پر یہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ میں کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کروں گا، لیکن بریفلی میں یہ بتا دوں کہ وہ جو پانی ہے وہ سالٹی واٹر ہے، وہ کلین اور سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. اس کا لیول بڑھے گا. جو کلین ڈرنکنگ واٹر ریسورسز ہیں وہ ایویپوریٹ کر جائیں گے ایکسٹریم ہیٹ میں. پینے کا پانی ان سمپل ورڈز میں بتاؤں، پینے کا پانی کم ہوتا جائے گا اور ختم ہوتا جائے گا، اور ڈوبنے والا پانی جس میں لوگ ڈوب جائیں گے وہ بڑھے گا. تو اس بات کو سمجھنا، اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نیٹ فلکس پہ اکثر میں دیکھتا ہوں کافی اچھے شوز موجود ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اگر آپ لوگوں کے پاس سبسکرپشن ہے، ایکسیس ہے آپ لوگوں کو نیٹ فلکس کا. تو میں ریکمینڈ کروں گا ایک شو کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دا سائلنٹ سی. یہ کوریا کا شو ہے، اور کوریا کا وہ جو ایک اسکوئڈ گیم شو تھا وہ تو کافی مشہور ہوا، بہت اچھا تھا، وہ بھی میں نے دیکھا. لیکن یہ ایک شو ہے دا سائلنٹ سی جو کہ شاید کافی مشہور نہیں ہوا، میں کسی کو نہیں جانتا جو اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس شو کو آپ ضرور دیکھیں. اگر مجھ سے پوچھیں تو 2021 پچھلے سال میں نے جو بیسٹ شو اگر دیکھا ہے نیٹ فلکس پر تو وہ یہی ہے. اس شو میں بہت ایک اہم ایشو کے اوپر انہوں نے وہ شو بنایا ہے. اس کا شاید ایک ہی سیزن بنا ہے، اور مجھے انتظار ہے کہ دوسرا سیزن بھی اس کا بنے. کہانی اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آیا ہوا ہے دنیا میں کہ جب پانی، پینے کا صاف پانی بہت کم ہو. گرین فیلڈز ہوتی تھی وہ بالکل ڈیزرٹ میں تبدیل ہو گئی ہیں، پانی بالکل نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. تو حکومت نے اس ملک میں، اس کہانی میں جو بتاتے ہیں، حکومت نے یہ کیا کہ تاکہ صاف پانی ختم نہ ہو جائے، انہوں نے ریسٹرکشنز لگا دی پانی کہ کس کو ایکسس ہوگا کلین ڈرنکنگ واٹر پہ. تو جو پیسے والے، جو امیر ہیں، جو طاقتور ہیں، اس کہانی میں بتاتے ہیں، ان کے لیے تو وہ پانی موجود ہے. باقی جو عوام ہے ان کا اللہ ہی حافظ ہے، اور وہ بیماریوں سے مر رہے ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس کہانی میں. it's quite a depressing picture when you look at جاتا ہے پانی کا، اور وہ سیف کلینسٹ ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے، کمپلیٹلی پیور. تو زمین پر لوگوں نے یہی سوچا ہے اس کہانی میں کہ انسان کو اور انسانیت کو بچانے کے لیے ایک یہی حل رہ گیا ہے کہ اس سیمپل کو چاند سے زمین پہ لایا جائے، اور یہاں پر پانی وافر مقدار میں پھر موجود ہو. تو کہانی کچھ وہ اس طرح سے ہے، اور وہ جاتے ہیں، اور جو بھی آگے ہوتا ہے میں مزید نہیں بولوں گا تاکہ آپ لوگ شو دیکھیں اور آپ لوگ خود اس کو ایکسپلور کریں. تو بڑا ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ یہ شو ضرور دیکھیں، کیونکہ دے ہیو ٹچڈ اپون اے ویری ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایشو، پانی کا جو مسئلہ ہے. تو اس شو میں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ حالات زمین پر حقیقت میں بن سکتے ہیں. جو آپ اس شو میں دیکھیں گے وہ حالات، وہ دن دور نہیں ہے. اور میں یہ کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کر رہا. I want to be wrong, but facts and figures and science, they don't lie.
وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ فلم والے حالات ہماری زندگی میں آ جائیں گے. صاف پانی بہت کم ہو جائے گا, بہت لمیٹڈ سپلائی ہو جائے گی اس کو. پھر چند ہی لوگوں کو جن کے پاس دولت ہوگی, جن کے پاس سٹیٹس ہوگا, سوشل سٹینڈنگ ہوگی, کسی اچھے ملک کے سٹیزن ہوں گے, ان کے لیے پھر پانی موجود ہوگا. تو یہ حالات ہماری زندگی میں, ہماری لائف ٹائم میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے. یہاں پر ایک اور بھی ریلیٹڈ ایشو کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب پانی اتنا لمیٹڈ سپلائی میں ہو جائے گا, جس کو معیشت اکنامکس کی جارگن میں, اکنامکس کی زبان میں جس کو سکیئرس بولتے ہیں, جب پانی ایک سکیئرس کموڈٹی ہو جائے گی تو شاید اس کے اوپر پھر ٹریڈ ہونی بھی شروع ہو سکتی ہے. وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ پانی کو لوگ ٹریڈ کریں گے, جس طرح ہم ڈالر کو یا گولڈ کو یا ایون بٹ کوائن کو کرتے ہیں. گولڈ کیا ہے؟ گولڈ کی ایک لمیٹڈ سپلائی ہے, اسی لیے اس کے اگینسٹ ڈالرز اور جو بھی اور کرنسیز ہیں وہ چھاپی جاتی ہیں. بٹ کوائن, دیر از اے فکسڈ نمبر آف بٹ کوائنس ان دا ورلڈ. اٹس اے اسکیئرس, اٹس اے لمیٹڈ سپلائی, اسی وجہ سے اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے. تو جب پانی کی بھی سپلائی اتنی لمیٹڈ ہو جائے گی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس کو لوگ پھر ٹریڈ کریں گے. وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ اپنا آئی فون دے کے صاف پینے کا پانی لینے کی کوشش کریں گے. اٹس کوائٹ پاسبل, ایسا ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ بات بھی بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا شاید ہماری سروائیول کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پانی کو پلیز ویسٹ نہ کریں, پانی کم استعمال کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور ایک پورے گلاس کی بجائے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آدھا گلاس پئیں, آپ پورا ایک گلاس پئیں, لیکن 2 گلاس نہ بھریں جن کو آپ ختم نہ کریں پھر گرا دیں. وہ دن بہت قریب ہے جب پانی بہت سکیئرس اور لمیٹڈ ہو جائے گا, اس کو ضائع نہ کریں. اور جو بھی پیسے والے حضرات ہیں, پاکستان میں ہوں, انڈیا میں ہوں, جہاں پر بھی ہوں, ان کو چاہیے کہ انویسٹمنٹس کریں ان ٹیکنالوجیز میں جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, جو ایمرجنگ پاسبل سولوشنز ہیں, کہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ کرے. کاربن سکشن فوراً میرے ذہن میں آ جاتا ہے, although کہ کاربن سکشن از ناٹ دا سولوشن, اٹس ناٹ 100% سالڈ سولوشن فار کلائمیٹ چینج, لیکن پھر بھی اٹس اے اسٹیپ فارورڈ. اسی طرح سیف اور کلین ڈرنکنگ واٹر کو پریزرو کرنا, پانی کو صاف کرنے کے اگر کوئی طریقے ہیں, کل کو کوئی ایسی اگر ٹیکنالوجی نکلتی ہے, اس میں انویسٹمنٹس کریں, کیونکہ یہ مسائل بہت قریب آنے والے ہیں. اور آخر میں یہ کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے اور کاربن ایمیشنز کو روکنے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے تو ایکسٹریم ہیٹ, ایکسٹریم رین, سپر فلڈز, وائلڈ فائرز, ڈراؤٹس, یہ ہمارا تقدیر ہو جائے گا, یہ ہمارے لیے ایک معمول ہو جائے گا. اور ہر ایک سال پچھلے سال کا ریکارڈ توڑے گا سخت ترین گرمی کا اور سخت ترین موسم کا. تو کلائمیٹ چینج صرف گرمی کا بڑھنا نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے کہ a whole host of different issues and problems will emerge. سول وارز ہوں گی, جاب لیسنس ہوگی, مائگریشنز ہوں گی, بھوک ہوگی, پیاس ہوگی, اکانومیز تباہ ہوں گی. دنیا کے بہت سے ریجنز ہوں گے جو کہ انانہیبیٹیبل ہو جائیں گے, وہاں پر رہنا ممکن نہیں رہے گا, وہاں پر لائف نہیں رہے گی. تو ایک ایکسٹریم مائگریشن شروع ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے دنیا کے نارتھ کی طرف اور ان علاقوں کی طرف جو کہ کم گرمی ہے جہاں پر پھر بھی زندگی گزارنے کے مواقع ہیں. تو مارس پہ پہنچنا سولوشن ہے یا نہیں ہے وہ تو دیکھا جائے گا, لیکن جب تک ہم یہاں پر ہیں ہم اپنی احتیاط ضرور کر سکتے ہیں.